آج 30 سفر ربیع الاول کی چاند رات وہ مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 سفر ربیع الاول کی پہلی رات جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ 12 ربیع الاول سے پہلے دولت مند بن جائے گا۔ خدارا آج یہ موقع کسی صورت پر ضائع کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آج کا موقع بڑا ہی اہم موقع ہے جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ آج مل جائے گا۔ یہ عمل دعا، ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، ربیع الاول کی پہلی رات اپنے مقدر کے ستارے کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس رات میں دولت کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، تو آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کی رات ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کی پہلی رات کو پائے اور یہ 3 کام نہ کرے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال نہ پڑھ لے۔ آج یہ 3 کام کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرا لے، رزق اور دولت کے لیے بڑے بڑے وظائف تسبیحات پڑھ لے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج ربیع الاول کی پہلی رات کو یہ 3 کام کر کے دیکھے۔ آج ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج یہ 3 کام کرتے ہی عزت، دولت، کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ آج کی رات رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ آج کی رات رب خزانوں کا مالک بنا رہا ہے۔ آج کی رات جو بندہ رب کو منا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج یہ 3 اعمال پڑھ کر رب کو راضی نہ کر لے۔ یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ سے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ چھٹ گیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لاتی ہے، پھر پوری زندگی، پورا سال آپ کے پاس موجود ہے۔ جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ اگر آج آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیتے ہو تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ آج بخشش کی رات ہے۔ جب کبھی بندے پر مشکل وقت، برا وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تو رب کی پکڑ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آج بخشش کی رات ہے۔ آج ہر مسئلے سے جان چھڑانے کی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ آج یہ 3 کام کر لیتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کی پکڑ سے نکلنا چاہتا ہے، تو آج کی رات کو ضائع مت کرنا۔ جس بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہوں سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، پھر نہ تو اس کے وظیفے قبول ہوتے ہیں، نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لینا۔ میرے رب نے چاہا تو آج آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں ربیع الاول کی پہلی رات آ جائے تو بس یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ رب کریم سے وظائف پڑھ کر مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج تو رب کی ذات خود صدائیں لگا رہی ہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی آج حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آج کی رات مغرب کے بعد رب پہلے آسمان پر آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اور جب رب پوچھتا ہے، تو جب بندہ اپنی حاجت کو بتاتا ہے، رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ رات ختم ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ رات ختم ہونے سے پہلے اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر دو۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کسی بھی کوتاہی، لاپرواہی سے پوری رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، تو کل کا پورا دن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ جب چاہیں
جس وقت چاہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے اور ایک بار پڑھنے سے ہی زندگی آسان ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ مسجد میں پڑھنا چاہیں تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے کسی خاموش کونے میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مرد، عورت، بوڑھا، بڑا چھوٹا، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج کی رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج اگر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے نصیب میں لکھ دے گی۔ ربیع الاول کی پہلی رات کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ اس کی قدر کریں گے، اس رات کو اپنے لیے کامیابی کی رات بنانا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کے لیے کان پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے بار بار معافی مانگے، کیونکہ اس رات کا مقصد بخشش کی رات ہے۔ دوستو، رب کریم کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی شب معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر اور کبھی ربیع الاول کی پہلی رات ہمیں عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے بخشش طلب کریں۔ ان راتوں میں اللہ والے مانگنے والوں کی جولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ، کتنا مانگے گا، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج یہ موقع رب اپنے پیارے محبوب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے کہ اللہ کے بندو توبہ کر لو۔ پچھلے سال جو لوگوں کے پتے جھڑ چکے تھے، آج اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وہ بھی غافل تھے، وہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو ایک بار توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی۔ آج موقع ہے، آج کی رات سچی توبہ کر لو۔ اس رات کی جتنی قدر و قیمت، عظمت، برکت بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج کی رات ہر گھڑی قبولیت کی ہے، بن مانگے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الاول کی پہلی پوری رات، پورا دن موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کو اس بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ اب آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، شادی، آج رب کریم سے جس کو جو بھی چاہیے مانگ لو، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے کھل ڈل کر مانگنا ہے، کیونکہ آج یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی۔ یہ موقع جس کو مل جاتا ہے، پھر وہ پورا سال رب کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج ربیع الاول کی پہلی رات کو نصیب لکھا جا رہا ہے۔ مانگ لو، کیا مانگنا ہے؟ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ۔ پہلے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں رب کریم کا شکر ہے، یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ربیع الاول کی پہلی رات نصیب فرمائی، اس بابرکت رات میں بخشش کا موقع دیا۔
آج جو بندہ سچے دل سے معافی مانگے گا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے گا، تو ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ پھر اسے مانگنا نہیں پڑے گا، بن مانگے ہی ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ اس لیے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجیے گا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اسے نواز دیتا ہے۔ جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اس رات کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات عظمت اور برکت والی، مانگنے والی رات ہے۔ اس رات میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی ربیع الاول کی پہلی رات پوری رات میں مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نام اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ربیع الاول کی پہلی رات کو صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج کی رات 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص وظیفہ نہیں پڑھتا تو پھر وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آج کی رات آخری آسمان پر رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اس رات کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا ہو سکے مانگے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر مانگے، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے گا وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری کام آپ نے کون سا کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی رزق چاہتا ہے، ہر کوئی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آج کی زندگی پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں، لیکن رازق صرف رب کی ذات ہے۔ کسی اور سے مانگو تو رب کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ آج رب کریم خود دینے کو تیار ہے۔ آج جب رب کریم خود بانٹنے کے لیے تیار ہے، آج خود رحمتوں برکتوں کی بارش برسانے پر پہلے آسمان پر موجود ہے، تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو۔ آج تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات، یا فتاحو کی قسم تو میرے رب نے خود کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے، قسم ہے میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام یا فتاحو کی، تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ رزق کا اگر ایک دروازہ کھل جائے تو پوری امت کے لیے کافی ہے، یہاں تو 300 رزق کے دروازے کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وظیفہ آج کسی صورت میں چھوڑنا، یہ وظیفہ بڑا مستند ہے، بے حد ازمودہ عمل ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر ہاتھ جوڑ کر جو مانگیں گے آپ کو ملتا جائے گا۔
اب آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، اور آج بخشش کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے سچی توبہ کر لی جائے۔ توبہ کرتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر انعامات لینے کی باری ہے۔ آپ خاموش کونے میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب مانگنے والے کو آنکھوں میں آنسوؤں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج جو بھی مانگو گے رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکائے گی کہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس عمل کو کسی صورت نہ چھوڑنا۔ آج کی پوری رات، کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جب چاہو جس وقت چاہو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کی زبان پر آئے گا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو ایک بار کومنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیے گا۔